بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے نیب نے نواز شریف کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا توشہ خانہ کیس میں، وہ نیب نے نواز شریف آج عدالت سے استدعا کی کہ نواز شریف کو بری کر دیا جائے، اور نواز شریف کے خلاف جو کیس تھا، جو ریفرنس تھا، نیب نے اس ریفرنس سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بات کریں گے وہ ریفرنس کیا تھا، وہ ریفرنس میں نیب کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات کیا تھے، اور آج نیب نے اس ریفرنس کو واپس کیوں لیا۔ اس وقت نواز شریف سامنے آنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور وہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صدارت انہوں نے شہباز شریف کو دی تھی وہ انہوں نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے کے لیے آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں دو گروپس بن چکے ہیں، ایک شہباز کا گروپ ہے اور ایک نواز شریف کا گروپ ہے۔ اب شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ حکومت میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ہیں، لیکن جو لوگ ہار چکے ہیں جس طرح رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف اور اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو نواز شریف کے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات سن کر رانا ثناءاللہ نے جو بیانات دیے ہیں، اس کے بعد جاوید لطیف نے جس طرح کھل کر الیکشن کے اوپر اور ان کو باہر کرنے کا جو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو پورا پلان تھا یہ پہلے بن چکا تھا، اور ٹارگٹ صرف میں تھا، مجھے ہٹانے کے لیے تھا کہ اس کو آگے نہیں آنے دینا، اور یہ سارا پلان شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ اب وہ اس حد تک معاملات آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ شہباز شریف پر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور جو صدارت ہے پارٹی کی وہ بھی شہباز شریف سے واپس لینے کا سوچا جا رہا ہے، اور نواز شریف اس کے لیے خود پارٹی کے صدر ایک بار پھر بنیں گے۔ اب جو بیانات ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف ڈائریکٹ تنقید کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کیونکہ ان کی جو ڈیل تھی، جو ڈیل ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ ڈیل اب آ کر جب الیکشن ہوئے، پاکستان کے ایک چیز ہی ہمیشہ بھول جاتے ہیں یہ پولیٹیشین پاکستان کے، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کو یہ تاریخ سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ وہی کرتی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں وہی کیا ہے، پاکستانی سیاسی تاریخ میں، جو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ لیکن یہ نالائکی پھر میں کہوں گا کہ ان سیاستدانوں کی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مینٹیلٹی ہے، جو ان کا سوچنے کا لیول ہے، یہ اس کو نہیں پہنچ پاتے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی، باہر نواز شریف کو کہ حکومت میں لایا جائے گا، ان کو اکثریت دی جائے گی اور ان کی واحد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی جائے گی، اور نواز شریف اس کے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب الیکشن ہوئے اور پہلے جو دکھایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فارم 45 کے مطابق جو جیت چکے تھے، یہ جو جیتنے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو الیکشن کے انہوں نے فارم 47 کے اوپر نتائج تبدیل کیے، وہاں سے نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے کیسز تو ختم ہو گئے، وہ پارٹی کے دوبارہ صدر بن جائیں گے، لیکن ان کی جو خواہش تھی، ان کا جو مین مقصد تھا پاکستان کا وزیر اعظم بننا چوتھی بار، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اور اب نواز شریف اداروں کے خلاف بھی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وفاق کی حکومت چھوڑ دینی چاہیے، اور وہ اس لیے کہ وہ صرف پنجاب پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ووٹرز ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پنجاب میں رہ کر ہم اپنی پرفارمنس کو، نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں، جبکہ وفاق کی جو حکومت ہے وہ کافی ٹف ہے، وہاں پر کافی مسائل ہیں، اس لیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگے گا، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو امیج ہے اس کو افیکٹ کرے گی۔ اور اب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وفاقی حکومت سے پیچھے ہٹا جائے، اور وفاقی حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کردار رول نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں آج جو توشہ خانہ کا نیب نے نواز شریف کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ واپس لینے کا انہوں نے جو کہا ہے، اور نواز شریف کی بریت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بری کیا جائے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس اصل میں تھا کیا۔
یہ نیب نے آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے دور میں گاڑیاں خریدیں توشہ خانہ سے، اور انہوں نے صرف 15% ادائیگی کر کے گاڑیاں نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے خریدی تھیں۔ اور اب یہ الزام تھا ان کے اوپر کہ آصف علی زرداری نے 6 کروڑ کی گاڑیاں، 3 گاڑیاں صرف 2 کروڑ روپے میں خریدی تھی، اور نواز شریف نے 42 لاکھ روپے کی گاڑی جو ان کے دور حکومت میں 1997 میں ان کو باہر ملک سے ان کو تحفے میں ملی تھی، اور یہی گاڑی انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائی تھی۔ اور یہی گاڑی 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کو یہ گاڑی بیچی تھی۔ اب 42 لاکھ روپے کی گاڑی انہوں نے نواز شریف کو 6 لاکھ روپے میں گفٹ دی تھی، اور اس سے بڑھ کر نواز شریف نے گفٹ کے لیے پاکستان کو یا توشہ خانہ میں کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی۔ بغیر درخواست کے یہ نواز شریف کو انہوں نے گفٹ کر دی تھی صرف 6 لاکھ روپے میں 42 لاکھ روپے کی گاڑی، اور زرداری 3 گاڑیاں انہوں نے لی تھی 6 کروڑ روپے کی صرف 2 کروڑ روپے میں۔ اب یہ جو ریفرنس تھا اور نیب کا یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے 15% صرف ادائیگی کی ہے، وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے انہوں نے پیسے ادا کیے ہیں۔ لیکن جب یہ ریفرنس دائر ہوا اور پھر نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اور وہ پاکستان میں آئے، ان کے کیسز ختم کیے گئے، اب یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف آج نیب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ نواز شریف نے اس میں کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور عمران خان کو اسی کیس کے اوپر، توشہ خانہ کے کیس کے اوپر اب 12 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اور یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے، آپ ان تمام کیسز کو دیکھ کر جتنے بھی بڑے بڑے کیسز تھے، گاڑیوں کے کیسز تھے، وہ ختم کر کے صرف عمران خان کو سزا دینا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے خبا۔